اور ایک مرتبہ میرے نبی راستے سے گزر رہے، اچھا مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، آپ اچھے لوگ ہیں اور اچھی باتیں سنتے ہیں، اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اچھی باتیں سننے کا شوق رکھتے ہیں، اچھے وہ نہیں ہوتے جو بری بری باتیں سنتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، ذرا دیکھیں اگر یتیموں سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ کتنا پسند فرماتا ہے۔ ساتھ میں صحابہ کرام کا چھوٹا سا قافلہ موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک گھر پر دیکھا، اللہ تعالیٰ اس گھر پر نور کی بارش کر رہا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ سے میرے نبی نے عرض کیا، او میرے صحابہ، کہا تھا جی آقا دیکھ رہے اس گھر پر نور کی برسات ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے، اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو نور کی بارش ہو رہی ہے؟ آج تو ہمارے یہاں پر ایسے بھی دلال قوم میں پیدا ہو گئے جی، جو یتیموں کے نام پہ مانگ کر کے کھا جاتے ہیں۔ نام یتیم کا آتا ہے، پیٹ خود بھر لیتے ہیں، اپنا ہی نہیں بھرا جاتا ان سے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کل بھی، میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت الا جسد غذی بالحرام۔ حضور کہتے ہیں جس پیٹ کو، جس جسم کو حرام کی غذا دی گئی، اللہ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کہا نور کی بارش ہو رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے ہو رہی ہے چونکہ اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا یا تو اس گھر میں اللہ نے کسی بیٹی کو پیدا فرمایا ہے۔ ذرا دیکھیں بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں، لوگ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں نا کہ بیٹی آ گئی گزارا کہاں سے ہوگا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کل بھی آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر رہنے والی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذمہ اللہ کے کرم پر نہ ہو رزق کا۔ یعنی جو آتا ہے، اگر ایک مہمان بھی کسی کے گھر پہ آتا ہے نا تو اپنے مقدر کا کھانا لے کر کے آتا ہے، بلکہ مہمان جب گھر سے جاتا ہے نا تو بلاؤں کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دستور تھا بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے آپ، چونکہ معلوم تھا نا کہ مہمان آئے گا، کھائے گا، ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کرے گا اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ لوگ کھلانا 2-3 دن سے زیادہ مہمان رک جائے نا تو پھر پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اب کیا جائے۔ اچھا کچھ مہمان بھی بڑا بے غیرت ہوتے ہیں یار، اگر آ جائے تو جانے کا نام نہیں لیتے۔ وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک کے یہاں پر مہمان آ گیا، یار گورو میں سبحان اللہ بول دو آپ، ایک کے یہاں پر مہمان آ گیا، بہت دن ہو گئے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب بیوی میں اور شوہر میں آپس میں مشورہ ہوا کیسے کر کے بھگایا جائے، تو مشورہ یہ ہوا ایسا کریں گے کہ جب بھی یہ مہمان ہماری نظروں کے سامنے ہوگا نا ہم اس کے سامنے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا جھگڑا دیکھ کر کے ڈر جائے تو گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ جیسے ہی سامنے پڑا انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، مہمان بھی دیکھ رہا ہے ڈر بھی رہا ہے، یار کہیں ایسا تو نہیں مجھے بہت زیادہ دن ہو گئے تو آپس میں لڑ لیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے نا تو اس نے سمجھ لیا کہ بھائی بہت جھگڑا ہو رہا ہے، ایسا کرو گھر سے نکلنا چاہیے۔ اس نے اپنا جھولا اٹھایا، گھر کے باہر پہنچا، یہ دونوں میاں بیویوں کی لڑائی ختم، چونکہ لڑائی تو تھی ہی نہیں، لڑائی نہیں تھی نا، صرف ایک ان کا پلان تھا۔ اب یہ جیسے ہی گھر کے باہر مہمان ہوا نا باتیں ہونے لگی، شوہر بیوی سے کہتا ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے دیکھا ہم نے کتنا اچھا طریقہ اپنایا، مہمان بھاگ گیا۔ تو باہر سے وہ بھی جھولا لے کر کے واپس گھر میں آ گیا اور کہتا ہے جیسے تم نوٹنکی کر رہے تھے میں بھی تو جانے کی نوٹنکی کر رہا تھا۔ یہ ایسے بھی آتے کبھی کبھی، لیکن فرمایا گیا مہمان 3 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ پھر 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر مہمان وہ نہیں رہتا، اس لیے کہیں جاؤ تو اتنی مہمانی کھاؤ جتنا فرمایا گیا مہمان کا حق ہوتا ہے۔ اور مہمان آیا کرے کبھی پریشان مت ہوا کرو۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر آتا ہے تو اپنے مقدر کا لے کر کے آتا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کے پہلو میرے نبی نے غریبوں سے یتیموں سے بڑا پیار کیا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا ہمارے بھی غلام ہوتے ہیں، ہماری دکانوں پر کوئی نوکر ہوتا ہے، کبھی ہمارا کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، تو کبھی ہمارے گھروں پر ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور ہوتا ہے۔ اچھا برتاؤ کیا کرو ان کے ساتھ۔ میرے نبی کے غلام ہے، نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ کیا نام ہے؟
زید ابن حارثہ، یہ وہ غلام ہے جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے۔ حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں میں نے کافی عرصہ نبی کی خدمت میں گزارا ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں، کبھی مجھے مارا تک نہیں۔ ہمارے یہاں غلاموں سے تھوڑا سا کام بگڑ جائے نا جی تو پھر ہم قیامت اٹھا لیتے ہیں سر پر، ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، زرد پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پڑھو میرے نبی کی سیرت کو۔ حضرت انس ابن مالک ہے، بہت مشہور صحابی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا تب میری ماں نے مجھے مصطفیٰ کی خدمت میں بھیجا۔ کتنی سال عمر تھی آپ کی؟ 10 سال۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مصطفیٰ کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے۔ اچھا، کسی انسان کے آپ نے بڑے چرچے سنے ہو نا کہ فلاں انسان بہت خوبیاں ہیں اس کے اندر، خوبیوں کا یقین آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے جب تک اس کے ساتھ میں وقت نہ گزارا جائے۔ کسی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ انسان کس مزاج کا ہے، کس معیار کا ہے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتے ہیں نا، ساتھ میں رہو تب جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس نے گزارے 10 سال، کوئی چھوٹے موٹے دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، 10 سال، ایک طویل عرصہ گزارا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان 10 سالوں میں میرے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا، کبھی مارنے کی بات تو بڑی رہ گئی۔ اگر مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا ہے نا تو میرے نبی ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ میرے قریب آ کر کے بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد کہتے تھے بیٹے انس یہ کام اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اتنی پیار سے میرے نبی سمجھاتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر ایسی ذہن میں میرے بیٹھ جاتی تھی وہ کام کبھی دوبارہ مجھ سے نہیں بگڑتا تھا۔ یہ طریقہ رہتا ہے سمجھانے کا اپنے سے نیچے والے لوگوں کا، ورنہ کوئی ایک کام غلام بگاڑ دے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو گالیاں بکنے لگیں، فحش کلامی کرنے لگیں، تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا یا تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا، اچھے سے کام کرنا نہیں آتا ہے، تو ایسے ایک غلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کا دل توڑا بغیر حساب و کتاب وہ جہنم میں جائے گا۔ کس میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رازدار نبوت ہیں، آپ نے سمجھا تھا۔ حضرت عائشہ سے کہا تھا جاؤ پوچھ کر کے آؤ نبی کی جو معراج میں باتیں ہوئی کوئی راز کی بات بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑا نا تو اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا حضرت عائشہ کی زبانی، حضرت عائشہ تو خوش ہو رہی مسکرا رہی، لیکن حضرت ابوبکر رو رہے ہیں۔ بابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری دی میرے نبی نے۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی تو نے یہ تو سن لیا، سکے کا ایک رخ تو دیکھ لیا کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر جڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، دل ٹوٹے گا۔ اگر آپ کے غلام ہیں نا، کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو، کھیتی میں کام کرنے والا، دکان پر مزدور رکھ رکھا ہو، ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا ہو، کوئی کام بگڑے، انسان ہے اور انسان غلطیوں کا ایک مجسمہ ہے، غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں، اگر انسان سے نہیں ہوں گی تو پھر کس سے ہوں گی؟ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن حقیقی اور اصل انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس میں سدھار پیدا کرتا ہے۔ تبھی ہو جایا کرے نا تو ڈانٹنے سے زیادہ، مارنے سے زیادہ اپنے غلاموں کو پیار سے سمجھایا کرو، چونکہ جو بات پیار سے دل میں اثر کر جاتی ہے وہ چیخ کر کے، دہاڑ کے، غصہ کر کے یا گالیاں بک کر کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے، پیار سے اثر کرتی ہے۔ ہاں پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر ناراض نہ ہو تو اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھو میں آنکھیں بند کر کے آپ سے سبحان اللہ بلوا رہا ہوں تاکہ آپ ناراض بھی ہوں تو مجھے دکھے نہ، ذرا اور کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا ابتدائی دور ہے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، چونکہ مجھے معلوم ہے ایک دن کی محفل نہیں ہے جو آپ کو ستا لیا جائے، کل بھی آپ کو انشاءاللہ آنا ہے، بولو انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے نبی علیہ السلام کا ابتدائی دور ہے، بس حضور محبت کیسی فرماتے تھے ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ہماری بستی میں، ہماری رشتہ داریوں میں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہو نا، جہاں آپ اچھی غذائیں کھاتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو بھی مل جائے، چونکہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہے
کہ جن کو واقعی میں خدا کی عزت کی قسم روٹی تک میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن تلاش کیا جائے۔ ہاں ہمارے یہاں کے امیر لوگوں نے اللہ ماشاء اللہ زکوٰۃ کو نکالنا بند کر دیا۔ ہمارے یہاں پر اتنے مسلمانوں کی آبادی ہے انڈیا میں، کئی کروڑ ہیں، اگر ان میں سے 1 کروڑ لوگ بھی مالک نصاب ہیں، اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دیں نا تو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی یتیم سگنل پر بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں، ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہو چکا ہے، لیکن پڑھو میرے نبی کو۔ میرے نبی ہر اس کی مدد فرماتے تھے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کا ابتدائی دور ہے، حرم شریف میں میرے نبی بیٹھے ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ ایک بچہ ہے مکہ میں، باپ انتقال کر گیا ہے، ماں ہے تنہا ہے، کوئی اور بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ ماں دوسروں کے یہاں پر کام کرتی ہے، کپڑے ایسے بدن پر پڑے ہوئے ہیں کہ کپڑے پھٹ چکے ہیں، اتنا ہی ملتا ہے دوسروں کے یہاں کام کرنے سے اس کو جتنے میں اس کا اور اس کے بچے کا گزارا ہو جاتا ہے، کپڑے بھی نہیں بنا پاتی ماں۔ بچہ جب شعور کی منزل پہ فائز ہوا، اس نے جب لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنی نا اپنی ماں کے حوالے سے، تو اس کا دل ٹوٹا۔ کاش مجھے کوئی ایسا سہارا دینے والا مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری ماں کو 1 جوڑ کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ اس بچے نے کیا کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، انتقال کر چکا تھا، اس بچے نے رخ کیا اپنے چچا کے دروازے۔ چچا تو سمجھتے ہیں نا آپ کس کو بولتے ہیں؟ تایا بھی سمجھتے ہیں، تاؤ، باپ سے بڑے والا بھائی جو ہوتا ہے ہمارے ادھر اس کو تاؤ کہتے ہیں۔ اپنے چچا کے دروازے پہ گیا اور جانے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ کہ میں تیرا بھتیجا ہوں۔ کس لیے آیا ہے؟ کہ اس لیے آیا ہوں، ماں کے بدن پر 1 جوڑ لباس ہے، جب وہ گزر کے جاتی ہے لوگ غلط بد نظری کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کے، کچھ انتظام ایسا کر دینا کہ میری ماں کے بدن پہ کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ جب یہ بات کہی نا تو چچا بڑا ظالم تھا۔ لوگوں دنیا بڑی ظالم ہوتی ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں انتقال کے وقت چچا بھی کہہ دیتا ہے بھتیجے تیرا ہوں، لیکن خدا کی قسم 40واں گزرنے کے بعد میں وہ چچا بھی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے تیرا ٹھیکہ تو نہیں لے لیا میں نے؟ تیرا باپ میرا بھائی تھا، جب تک تجھ سے رشتہ میرا تھا، اب وہ چلا گیا، میرا تیرے سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ دھکا دے کر کے دروازے سے بھگا دیا۔ اللہ اکبر، یتیم کا دل ٹوٹا۔ تایا کے دروازے پہ گیا، اس نے بھی دھکا دے کر کے بھگا دیا۔ اب دل ٹوٹا ہوا لے کر کے اپنی گھر پہ وہ آ رہا تھا، اتنے میں میرے نبی کے ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ رو رہا ہے بچہ، صحابی نے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے بیٹے کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو اس نے پورا ماجرا ان کو سنایا کہ یہ بات ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، چچا کے دروازے پہ گیا تھا، تاؤ کے دروازے پہ گیا تھا، لیکن دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ میرے نبی کے صحابی نے فرمایا بیٹے تجھے ایک در ایسا بتا رہا ہوں کہ اس کے دروازے پہ جانے کے بعد کبھی واپس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے اتنا نوازا جاتا ہے پھر کہیں کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک مرتبہ پڑ جاتا ہے وہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے، اس نے کچھ چہرے میں ایسی کشش پیدا کر لی ہے، اس کے دروازے پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے در پہ نہیں جائے گا، میں ایسے ہی رہ لوں گی لیکن باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا ماں تیرا بیٹا تیرے ہاتھ پہ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ جائے گا، مدد تو ضرور مانگے گا لیکن دین بدل کر کے نہیں آئے گا، ایک مرتبہ اجازت دے دے۔ اس نے اجازت دی، ٹھیک ہے جب تو ضد کرتا ہے تو جا چلا جا، جہاں اپنے کام نہیں آئے گا وہاں غیر کیسے کام آ سکتے ہیں۔ بچہ گھر سے نکلا گئے، نکلنے کے بعد میں رخ کیا گئے ادھر کو جدھر میرے نبی آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، بچہ آیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر کھڑے ہوئے گئے، جیسے ہی بچے نے میرے نبی کو دیکھا گئے، ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد میں اب بچے کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی، چونکہ اللہ نے میرے نبی کے حسن کو ایسا بنایا تھا، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا یہ سمجھو کہ
انہی کا ہو جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں بڑا کچھ سوچ رہا ہے، اللہ کی قسم دیکھ کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کرتا ہوں انہی کو دل دے کر کے چلا جاتا ہوں، انہی کا ہو کر کے چلا جاتا ہوں۔ لیکن میرے نبی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بیٹے کس لیے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے آپ سے دو باتیں کرنا ہے۔ میرے نبی نے قریب بلایا ہے اور بلانے کے بعد میں اپنے سامنے بیٹھایا ہے اور بیٹھانے کے بعد میں کہنے لگے بتا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے اپنا ماجرا سنانا شروع کر دیا ہے، یہ بات ہے میرا باپ دنیا سے انتقال کر چکا ہے، میری ماں تنہا ہے، اس کے بدن پر لوگ بدنگاہی کرتے ہیں، اس کے بدن پر ایسا کپڑا بھی نہیں ہے، لوگ دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، کپڑا پھٹ چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں، آپ بیواؤں کو سینے سے لگاتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے آپ ویسے مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں بیٹے تو نے صحیح سنا ہے، لیکن یہ کہتا ہے لیکن ایک بات سن لو، مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھنے نہیں آیا ہوں، صرف مدد کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹے تجھ سے بھی میرا وعدہ رہا، جہاں میں تجھے کلمے کی آج تلقین نہیں کروں گا۔ یہ پتہ کس لیے آنا ہوا ہے؟ پوری کہانی اس نے سنائی ہے۔ میرے نبی وہ ہے جو جانوروں کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس یتیم کا رونا کیسے دیکھ لیتے؟ جب یہ روئے نا تو میرے نبی کی آنکھیں بھی برسنے لگی گے، میرے نبی بھی اشکبار ہوئے گے، اور میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر یوں اٹھائی گے اس بچے کو دے دی ہے۔ اللہ کو اکبر دینے کے بعد کہا تھا بیٹے جا اس چادر کو اپنی ماں کے بدن پہ ڈال دینا، تیری ماں کے بدن پر تاکہ لوگ بد نظری نہ کرنے پائے۔ اس نے دیکھا کہ جہاں پر چچا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جہاں پر تایا نے دروازے سے بھگا دیا ہے، انہیں تو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی اتنی قیمتی چادر دے دی ہے۔ بچہ یہاں سے چلا گیا، اپنے گھر کی طرف کو روانہ ہوا ہے، دل میں سوچ رہا ہے او میری ماں اگر تجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوتا تو آج انہی کا ہو کر کے رہ جاتا، انہی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے چلا جاتا، اور میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا اور زبان حال سے یہ کہتا جا رہا تھا کہ زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی ہے جہاں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے نبی نے سینے سے لگایا، میرے نبی نے مزمل والی چادر دی، وہ چادر جس کی قسم اللہ یاد فرمائے